الصلوات۔ برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بار دیگر صلوات۔ اگر مزاج کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے، آپ کی تعداد زیادہ ہے اور صلوات کی آواز اس کی نسبت کم ہے، آہستہ ہے، بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ آئیے مل کر صف اعضاء پہ بیٹھ کے تمام تر شہداء ملت جعفریہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ آپ جتنے حاضرین اس مجلس اعضاء میں تشریف فرما ہیں، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، منتظمین صف اعضاء کے خاندان کے جتنے مرحومین اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، ان کی بلندی درجات کے لیے، وہ شیعان حیدر کرار جو دنیا فانی سے چلے گئے اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور پہاڑ کے ان علاقوں میں اس مقام پہ اس عزاداری کے بانی اور اس کی بنیاد گزار مرحوم و مغفور ذاکر اہل بیت سید صدق حسین شاہ کاظمی کی اصالِ ثواب کے واسطے خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام، واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول فلا شیء قبلہ والآخر فلا شیء بعدہ، والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنت اللہ علی جمیع اعدائهم من یوم انعقاد نطفتهم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثل صدق الامام العظم، اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامع الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اسبر الصابرین افضل القائمین۔ جس کا پیر علی ہے میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین فاتح البدر والاحد والخیبر والخندق الذی هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شأنہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ۔ مومن اور منافق کی پہچان حیدری۔ سامعین زیویکار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر صف اعضاء پہ آنے کی توفیق عطا کی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان ناز کرے اپنے مقدر پہ، وہ بندہ کہ جس کے مقدر میں اللہ نے عزائے حسین رکھ کے اس کے مقدر کو سنوار دیا ہے۔
اس سے بڑی لطف پروردگار کی جانب سے کوئی نہیں، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ مجھے احساس ہے کہ صبح سے مجلس عزا جاری ہے، توقیر بھائی بھی مجھ سے کہنے لگے، عزادار بھائی بھی فرمانے لگے کہ 30 منٹس تک اگر پڑھیے گا، اور میرا خود بھی ارادہ یہی ہے کہ میں آپ کو زیادہ تھکاؤں نہیں، اگرچہ میں لیٹ نہیں آیا، میں آن ٹائم پہنچ گیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 30 منٹ کے اندر بھی جامع خطاب کر کے آپ کی زحمتوں کو سلام کر دوں۔ ماتمداری بھی اور پہاڑ میں آپ نے دور دراز کے علاقوں میں جانا بھی ہے۔ سوچ رہا تھا کہ اس 30 منٹ کے اندر کس موضوع سخن کو چھیڑا جائے، تو جی چاہتا ہے کہ ایک ایسی گفتگو کر جاؤں جو شاید رہتے سال تک حسنین عباس کے سوا کہیں اور سے آپ کو سننے کو نہ ملے، از حیثیت طفل مکتب۔ کربلا ایام آنے والے ہیں، ایام حسین ابن علی، شیعہ سنی مل کر منائیں گے۔ یہ کربلا کا واقعہ ایک دم سے رونما ہونے والا سانحہ نہیں تھا۔ میری خواہش ہے کہ میں 28 رجب سے آپ کو 10 محرم تک لے آؤں، کیونکہ شہادت امام حسین کی پڑھنی ہے۔ 28 رجب آپ کو مدینہ سے لے کے چلتے ہیں، 10 محرم تک لے آتے ہیں۔ اس کے درمیان ہوا کیا، مختصراً احوال پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کربلا کا واقعہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ کربلا کی زمیں سازی عصر پیغمبر میں ہی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کب ہوئی تھی؟ جب غزوہ تبوک سے نبی واپس آ رہے تھے تو عقبہ کے مقام پہ بڑے منافق ایسے تھے جنہوں نے چہروں پہ نقاب ڈالے ہوئے تھے، اور وہ نبی کی سواری کو ڈرا کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کے چہرے محمد کو دکھا دیے تھے۔ محمد نے اپنے صاحب سر صحابی حذیفہ یمانی کو ان کے نام بتا دیے تھے، اور حذیفہ ان میں سے کسی منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ شیعہ سنی صاحبان جا کے تلاش کیجئے نا کون کون سے ایسے بندے تھے جن کا جنازہ حذیفہ نے نہیں پڑھا تھا، اور ان بندوں میں سے ایک تو ایسا تھا جو آ کے حذیفہ سے پوچھتا تھا کیا میں اس میں شامل ہوں، کیا میں اس میں شامل ہوں۔ وہ شرافت عباس راکٹ حیات ہے یا فوت ہو گئے؟ غالباً پنجاب کے بہرحال فوت ہو گئے۔ ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے تھے بندہ وہی ہے جس کے متعلق آپ سوچ رہے ہیں، بندہ وہی ہے جو آ کے پوچھتا تھا۔ آخر اس نے تھک کے کہا، اس نے تنگ آ کے کہا حذیفہ میں ان میں شامل تھا۔ تو جو نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے لیے حسین کو قتل کرنا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اچھا، اس واقعہ کربلا کی دوسری اینٹ، اس کی بہت سی اینٹیں ہیں۔ اس کی اینٹ غدیر کا مقام، کہ جب غدیر میں 1.25 لاکھ کے سامنے نبی نے علی کو مولا بنا دیا تھا، تو پھر جب میں بڑے اطمینان سے سوال چھوڑ رہا ہوں اہل سنت بھائیوں کے لیے، پھر جب سقیفہ بنی سعدہ ہوا، میں کسی کی توہین تو نہیں کر رہا، تاریخ کا ایک پہلو ہے، سقیفہ بنی سعدہ ہوا، جہاں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مکوں تک بات پہنچ گئی، ایک دوسرے کو مارنے تلک نوبت آ گئی۔ کوئی تو صحابی وہاں کھڑے ہو کے انصاف کرتا اور کہتا لڑو نہیں، آج سے 2 مہینے اور 10 دن پہلے جس علی کو مولا نبی بنا کے گئے تھے اسی کو مولا مان لیتے ہیں۔ کوئی ایک بھی بندہ تاریخ میں ایسا نہیں ملا جس نے وہاں یہ کہا ہو۔ تو اس کی بہت سی اینٹیں ہیں جو واقعہ کربلا کی بنیاد بنی، اور اس کی اگلی بڑی اینٹ یہ تھی کہ جب شام والے نے اس صلح نامے کی مخالفت شروع کر دی کہ جس صلح نامے میں لکھا تھا کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بنا سکتا، اس نے اپنی زندگی میں ہی لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی تھی، اور بڑے بڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اسی لیے تو جب وہ برسر ممبر آیا تو اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو، اور اس سے کہا 3 لوگوں سے بیعت لے لو۔ باقیوں کا نام کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ باقی بیعت کر چکے تھے، یا باقیوں سے اسے خطرہ کوئی نہیں تھا۔ تو مولانا مودودی علیہ رحمہ اللہ مقامہ، جنہوں نے انصاف کیا، ان کا فرقہ کوئی بھی تھا، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا نام لیتے ہیں۔ جب ان سے کسی نے کہا تھا کہ جب سن 60 ہجری میں سب نے یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لی تھی، پھر حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہ کی تھی؟ مولانا نے کہا سوال بدلو تمہیں جواب مل جائے گا۔ جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی پھر سب نے کس لیے کی تھی؟
سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ فرمایا نہیں، سوال بدلو، حسین نے جب نہیں کی تو سب نے کس لیے کیا؟ بہرحال اس کے اندر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو یزید نے لکھا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو۔ عبداللہ ابن زبیر کا نام بھی تھا اور عبداللہ ابن عمر کا نام بھی تھا، یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر۔ آ کے اس نے کہا کہ وہ آپ کو گھر میں بلا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں حسین تھے۔ حسین نے کہا اسے کہو میں آتا ہوں۔ اس نے کہا عبداللہ ابن زبیر نے کیا وجہ ہے کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے؟ حسین نے کہا گمان یہ ہے، میں لفظ بدلوں یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ حسین کو گمان نہیں یقین ہی یقین ہوتا ہے۔ وہ شام والا چلا گیا، وہ بیعت لینا چاہتا ہے۔ حسین نے 30 جوانان بنی ہاشم کو ساتھ لیا۔ حسین ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، اگرچہ یہ ابی سفیان کی نسل سے تھا ولید، لیکن یہ حسین کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ مدینہ کا گورنر حسین کا خون نہیں بہانا چاہتا تھا۔ بہرحال یہ آیا، اسے کہا جی وہ بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حسین نے کہا بند کمروں میں بیعت نہیں لی جاتی، صبح دن کی روشنی میں بلانا، ہمیں بھی بلا لینا۔ وہ بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حسین نے کہا دن کی روشنی میں بلانا، یہ کہہ کہ حسین پلٹنے لگے۔ مروان اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں تو تاریخ کے نام لے رہا ہوں نا۔ مروان نے کہا حسین کو قتل کروا دے، اگر یہ آج تیری بزم سے چلے گئے قیامت تک تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ جملے تاریخ کے اندر حسین ابن علی کے موجود ہیں۔ حسین نے تمسخر بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یبن الزرقا، ارے او بد کردار کے بیٹے۔ اب تاریخ میں جا کے دیکھ لیجئے۔ تو ایک مرتبہ حسین ابن علی نے جب یہ جواب دیا تو پھر ولید کی طرف حسین ابن علی مخاطب ہوئے اور وہ تاریخی خطبہ حسین ابن علی نے وہاں پہ ارشاد فرمایا۔ حسین نے فرمایا میرے لیے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، تجھے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ حسین نے کہا اِنَّ اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالتی ومختلف الملائکتی، اللہ آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، ومحل الرحمتی بنا فتح اللہ وبنا ختم اللہ ویزید رجل فاسق شارب الخمور وراکب الفجور ومعلن بالفسق وقاتل نفس المحترمت مثلی لا یبایع مثلا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اہل بیت نبوہ ہوں، میں رسالت کی کان ہوں، میں وہ ہوں جس کی دہلیز پہ ملائکہ اترتے ہیں، میں وہ ہوں جس پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم سے اللہ نے ابتداء خلافت کی، ہم پہ اللہ انتہاء خلافت کرے گا۔ کہا یزید کون ہے؟ فاسق ہے، شرابی ہے، علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں ہے، میرے بابا جیسا اس کا بابا نہیں ہے، میری دادی جیسی اس کی دادی نہیں ہے، میری نانی جیسی اس کی نانی نہیں ہے، میرے خاندان جیسا اس کا خاندان نہیں ہے، وہ کسی اور گھر کا پلا ہے، میں کسی اور دہلیز کا پلا ہوا ہوں۔ حسین نے خط کھینچ دیا کہ مجھ میں اس میں صدیوں کی دوری ہے، مجھ میں اس میں فرق ہے۔ یہ خط، یہ تفاوت بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا، لیکن جیسے غلام محمد قاصر نے بیان کیا مجھے اس سے بہتر کسی اور کا لگتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عیسیاں کہتے ہیں گناہ کے موسم کو، یزید موسم عیسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔ آپ سلامت توجہ ہوگی۔ اب چند الفاظ کے معنی میں بچوں کے لیے پیش کر دوں۔ کاخ کثافت کہتے ہیں گندگی کی عمارت کو، وہ عمارت جو گندگی پہ بنی ہوئی ہو۔ حسن کی حیرت سرا کہتے ہیں اس محل قدا کو کہ جس کو دیکھ کے دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید کاخ کثافت کی ڈولتی بنیاد، حسین حسن کی حیرت سرا بناتا ہے۔ یزید تیز ہواؤں سے جوڑ توڑ میں گم، حسین سر پہ پہن کے ردا بناتا ہے۔ یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین ابن علی نے کہا میں اور ہوں، وہ اور ہے۔ میں نے کہا میں کربلا تک لے کے آنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ تھا 26 رجب کا، 26 رجب کا دن گزرا، 27 رجب کی رات کا یہ معاملہ تھا، رات پہلے آتی ہے۔ اگلے دن پھر مروان نے کہا حسین سے بیعت کر لیجیے۔ حسین نے کہا وعلی الاسلام السلام،
ایسے اسلام کو میرا سلام ہو جس کا نمائندہ اور آفیشل خلیفہ یزید جیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں اتحاد بین المسلمین کا داعی ہوں، تلاش تو کریے، ان مفتیان کرام سے پوچھئے تو صحیح، کیا یزید مسلمانوں کا آفیشل خلیفہ تھا؟ اور آپ جانتے ہیں بڑے بڑے اسے آفیشل خلیفہ بنا رہے ہیں، چھٹے نمبر کا، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، کسی کا چھٹا یزید ہے، میرا چھٹا جعفر صادق ہے۔ اللہ، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ فرمایا اس اسلام کو میرا سلام ہے، اور یعنی حسین نے خط کھینچ دیا کہ اگر اسلام کا خلیفہ اس جیسا ہے تو میں اس اسلام کو خیر بات کہتا ہوں۔ کیوں؟ اسلام جس کی دہلیز میں پروان چڑھا، جس گھر میں اسلام کی پرورش ہوئی، وہ گھر حسین ابن علی کا ہے۔ اور یہی جملہ علامہ نقن صاحب آل اللہ مقامہ نے بیان فرمایا تھا، انہیں کسی ایک ایسے سیمینار میں مدعو کیا گیا نا، جس سیمینار کا عنوان اور موضوع یہ تھا، اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا۔ مولانا کی اب سیمینار میں مختلف علماء کرام آئے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ہر ایک نے خطاب کیا، اور آپ کو پتہ ہے مولویوں کے ہاتھ جب مائک لگ جائے تو جلدی جلدی چھوڑتے نہیں ہیں، البتہ میں 30 منٹ میں ہی چھوڑ دوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ بہرحال ہر کوئی خطاب کرتا رہا، مولانا کی باری جب آئی تو وقت بچا نہیں، وقت بچا بہت تھوڑا سا تھا، کسی نے بڑھ کے کہا قبلہ 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ ہی آپ نے تقریر کرنی ہے۔ قبلہ نے کہا 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، پنجتن کے صدقے اگلا جملہ میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ تو بہت زیادہ ہیں، میں بڑی جلدی بات ختم کر دوں گا۔ قبلہ برسر ممبر آئے، پہاڑ والوں موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر کربلا نہ، تھوڑا بولیے میرے ساتھ، اگر کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ مولانا برسر ممبر آئے، ایک جملے میں تاریخ انہوں نے ساری کی ساری بند کر دی، کہا اگر کربلا نہ ہوتی پھر جمعہ بدھ کو ہوتا۔ پھر اسلام کا لبادہ اوڑھنے والے حقیقی اسلام کے دعوے دار بن جاتے۔ تو حسین ابن علی نے کہا اس اسلام کو میرا سلام ہو۔ 27 کا دن گزر گیا، 28 کی رات آئی، حسین نے مدینہ چھوڑا۔ کیوں؟ حسین جانتے تھے کہ ولید کو وہ معزول کرے گا، کیونکہ یہ میرا قتل نہیں کرنا چاہتا، اس کو معزول کر کے کسی اور کو مدینہ کا گورنر بنائے گا۔ حسین وہاں سے کہاں گئے؟ کربلا نہیں، حسین وہاں سے گئے مکہ۔ 28 رجب کو حسین ابن علی مدینہ سے نکلے، 3 شعبان کو مکہ آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے میمنہ میسرہ کرنا بڑے اطمینان سے آتا ہے، ٹھیک ہے، قدموں پہ لانا بھی اطمینان و سکون سے آتا ہے، لیکن میں منوانا نہیں چاہ رہا، میں کچھ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 13واں سال ہے مجھے، میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا 13واں سال ہے مجھے، کبھی بیچ میں نہ آ پائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن تقریباً 13واں سال ہے مجھے یہاں آتے ہوئے، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان ذیوکار، حسین 28 رجب کو وہاں سے چلے، 3 شعبان کو حسین مکہ آ گئے۔ 3 شعبان سے لے کے 8 ذی الحجہ تک حسین مکہ میں رہے ہیں۔ اس دوران کوفہ والے خطوط بھیجتے تھے، ہم تو برسر ممبر کہتے ہیں، زمانہ کہتا ہے جی کہ کوفیوں نے مارا تھا، یزید کوفی تھا، ابن زیاد کوفی تھا، وہ تو بصرہ سے اٹھ کے آیا تھا، زیاد کا بیٹا تھا۔ زیاد، اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، زیاد کو کون اپنا بیٹا کہتا تھا اور کون اپنا بھائی کہتا تھا، وہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا۔ ساری باتیں میں برسر ممبر نہیں کر سکتا۔ ہاں، شمر ابن ذوالجوشن کا نام اٹھا لیجئے، جتنے تھے عزیزان ذیوکار، یہ علیحدہ ہے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، لیکن 2 طرح کے لوگ تھے، کچھ وہ جو حقیقی شیعہ، حبیب ابن مظاہر کوفی تھا، خط لکھنے والوں میں تھا، کربلا میں شہید ہو رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں احباب ذیوکار؟ ہاں، حضرت جناب مختار سقفی کوفی ہیں، خط لکھنے والوں میں تھے، لیکن انہیں قید کر دیا گیا۔ تو اب کوفہ والوں کو کچھ کو قید کر دیا گیا، شیعہ نے حیدر کرار کو، وہ بھی کیسے ہوا کہ کوفہ کا گورنر تھا نعمان، اس کو معزول کر کے بصرہ سے ابن زیاد کو بلوایا گیا، جسے ابن مرجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابن مرجانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ماں کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کیونکہ تاریخ میں ماں کی طرف نسبت اسی لیے ملتی ہے کہ نسب ثابت نہیں تھا، اور جتنے بھی دشمن علی ہوں ان کا نسب ثابت نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بوڑھا صحابی رسول ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم کے روایت پڑھا کرتا تھا، لوگوں میں صحابی رسول ہوں، اپنے لفظوں میں بیان کروں، ان آنکھوں نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے، ان کانوں نے نبی کی حدیثیں سنی ہیں، اس سینے میں نبی کا علم محفوظ ہے، میں صحابی رسول ہوں، میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا، نبی فرماتے تھے ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے زمانے والو اپنی اولاد کو علی کے فضائل سنایا کرو، اپنی اولاد کو علی پڑھ کے سنایا کرو، اگر برداشت کر لیں اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر انکار کرے فانظروا فی شان امی، بچے کو کچھ نہیں کہنا، اس کی ماں سے پوچھنا بتا غلطی کہاں کی تھی۔
اسی لیے مولانا اعجاز آشنا نے مصر امر کر دی. اس نے کہا عشق حیدر کے لیے ادراک ہونا چاہیے, خوف شہادت موت سے بے باک ہونا چاہیے, ہر کسی کو مل نہیں سکتا سنو عشق علی, شرط ہے کہ ماں کا دامن پاک ہونا چاہیے. جی ہے توجہ آپ بھی کر. تو میں کہہ رہا تھا وہ ابن مرجانہ اس کو ماں کی طرف نسبت دی گئی. اسے بصرہ سے کوفہ بلایا گیا. کوفہ سے حسین ابن علی نے کوفہ والوں کے مکہ سے کوفہ والوں کے خطوط کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا. اللہ اکبر. مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے, کوفیوں نے بیعت کی, اس سے اعراض کر گئے. حسین ابن علی مکہ سے نکل کے کوفہ کی طرف تو گئی نہیں. حسین ابن علی مکہ سے نکل کر کربلا آئے ہیں. 2 محرم کو حسین کربلا آئے ہیں. اور یاد رکھیے گا پہلے دن سے لے کے حسین کا پڑاؤ کربلا میں پڑھنا تھا, حسین کو معلوم تھا. بس میں نے تقریر ختم کر دی. اور جب حسین مدینہ سے نکلے ہیں تو ملائکہ حسین کی نصرت کے لیے آئے, جنات حسین کی نصرت کے لیے آئے کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. حسین نے واپس بھیج دیا. جو زمانہ پوچھتا ہے نا یا علی مدد کہتے ہو, تو علی نے حسین کو کیوں نہیں بچایا تھا؟ توجہ ہے نہیں. آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں, اللہ نے محمد کو کیوں نہیں بچایا تھا؟ اللہ نے محمد کو کیوں نہیں بچایا تھا؟ محمد کو 200 سال 300 سال, جب نو 950 سال جی سکتا ہے تو محمد 950 سال جیتے. عزیزان بیکار, شریعت مصطفیٰ کے اندر یحییٰ نبی قتل ہوئے, شہید ہوئے, اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ ظاہر پہ چلنا تھا. اللہ معجزے کو استعمال کرنے کا اختیار نبیوں کو موت و حیات میں نہیں دیتا تھا. اگر موت کے وقت نبی کو معجزہ استعمال کرنے کا اختیار دیتا تو کوئی بھی نبی اس دنیا سے جاتا ہی جاتا. تو لہٰذا ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ظاہر پہ عمل کرتے ہوئے حسین ابن علی کربلا میں آ گئے. 2 محرم کو حسین ابن علی کربلا میں آ گئے. 7 کو پانی بند ہوا ہے. 10 محرم کو ایک وہ وقت آ گیا جب اکبر مارا گیا. جتنا ہوا راضی رہیے گا, مجھے آپ کا احساس ہے. عباس مارے گئے, اون و محمد, قاسم و حبیب کوئی نہ رہا. در خیمہ پہ آ کے کہتا تھا یا زینب اجرکم اللہ, یا ام کلثوم, یا سکینہ علیکن منی سلام. زینب میرا سلام قبول کر, سکینہ میرا سلام قبول کر, ام کلثوم میرا سلام قبول کر. عزادارو اختصار کروں گا, مکمل شہادت کا وقت ہی نہیں ہے. چند جملے سنیے گا. جس کے جوڑے جنت سے آتے تھے اتنا غریب ہو گیا, کہتا تھا بہنا زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا دے. اجرکم اللہ, خدا نوازوں پہ رحم کرے. میں نے مقتل میں پڑھا یہ حسین نے پرانا لباس کیوں منگوایا, اور اس پرانے لباس کو حسین نے اور پرانا کیا, اسے اور حسین نے اس میں سوراخ کیے. کیوں؟ حسین جانتے تھے میری لاش پہ بہنوں نے آنا ہے, یہ لئیں میری ابا کبا لوٹ کے لے جائیں گے, کم از کم حسین کے بدن پہ بوسیدہ لباس باقی رہے. اجرکم اللہ. الوداع حسین نے کیا ایک مرتبہ, مختلف وداع ہیں حسین ابن علی کے, لیکن بالکل میدان جنگ کے قریب آؤں بس ایسا وداع یا علی اکبر کا ہوا یا حسین کا ہوا. اور تاریخ کہتی ہے کوئی ہستی ایسی نہیں تھی جسے خیام سے نکلنے میں اتنی دیر لگی ہو. ہاں ان دونوں کو بڑی دیر لگی, اکبر کو بھی بڑی دیر لگی, حسین کو بھی بڑی دیر لگی. میں تو ایسے کہتا ہوں تھے دونوں زندہ, نکلے ایسے جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلا کرتے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زہرا اللہ نہ کرے کسی کے بابا کا جنازہ نکل رہا ہونا, بیٹیاں آگے آتی ہیں, ہر ایک کی حسرت جدا ہوتی ہے. بابا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے, بابا تیرے بعد ہمارا
تمہارا کون ہے؟ حسین تھے تو حیات لیکن مثل جنازہ خیام سے نکل رہے تھے۔ سکینہ نے ذوالجناح کا رستہ روکا تھا، حسین سکینہ سے پیار کر رہے ہیں۔ سکینہ نے کیا کہا؟ آپ 2-4 دن کے لیے کسی دوسرے شہر جائیں، اپنی اولاد کو بھائی کے یہاں چھوڑ جاتے ہیں، کسی اور قریبی قابل اعتماد کے یہاں چھوڑ جاتے ہیں نا۔ سکینہ کو پتا تھا جو گیا صبح سے واپس نہیں آیا، بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا بھی جا رہا ہے واپس نہ لوٹے گا کا بابا اگر جا رہا ہے ہمیں مدینے چھوڑا، ہمیں مدینے پہنچا دے۔ کہا سکینہ جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو وہ موت کے لیے نہ جائے تو کہا جائے۔ پس ازادارو اختصار کیا، حسین خیام سے نکلے ہیں، میدان میں آئے ہیں۔ مقام نخیلہ کوئی 70-80 کلومیٹر دور کربلا سے ایک مقام ہے جہاں فوجی چھاونی تھی۔ حسین کا حملہ اتنا شدید تھا، فوجیں وہاں تک بھاگتی جاتی تھی۔ مجھے مقتل میں یہ جملے تو نہیں ملے لیکن دل کہتا ہے عجب نہیں کہہ رہا ہوگا کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا اکبر مارا تھا، کھڑے ہو کے لڑو تم نے میرا عباس مارا، رک رک کے لڑو۔ لیکن عزادارو وعدہ تو پورا کرنا تھا، پس وعدہ پورا کرنے کا وقت آیا۔ 8ویں مولا فرماتے ہیں حسین کو ایسے ذبح کیا گیا کما یذبح الکبش، جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کبش کا ذبح ہونا کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں چند بندے مل کے ایک بھیڑ کو پالا کرتے تھے، جب وہ بھیڑ جوان ہو جاتی مل کے اس پہ حملہ کرتے، اسے کہتے تھے کبش کا ذبح ہونا۔ تیر والے نے کربلا میں تیر مارا، نیزے والے نے نیزہ مارا، تلوار والا تلوار کا وار کر رہا تھا، جس لئی کو کچھ نہ ملتا تھا کربلا کی ریت اٹھاتا تھا، غریب کربلا پہ پھینکتا جاتا تھا۔ پس اختصار کرو، جس کے بدن میں اتنے تیر تھے ایک مرتبہ آسمان پہ معلق رہا تیروں کے، اور پھر جب زین ذوالجناح سے زمین پہ آیا اللہ جانے دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئی ہوں گی، بائیں کی پسلیاں دائیں چلی گئی ہوں گی۔ کرو اختصار، پس ازادارو سنا کی نوک پہ قرآن بلند ہو گیا، اب کوئی نہ تھا جو خیام تک خبر پہنچائے۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی پہ لہو لگایا، پڑھتا جاتا تھا الظلیمہ الظلیمہ۔ 5ویں مولا فرماتے ہائے ظلم کیا محمد کی امت نے، نواسہ رسول کو قتل کیا۔ در خیمہ پہ آیا، حالت کیا تھی؟ ذوالجناح کی باگیں کٹی ہوئی ہیں، زین ڈھلی ہوئی ہے۔ سکینہ نے اپنے دونوں بازو ذوالجناح کے گلے میں ڈالے اور ایک ہی سوال کیا، حل سو کہ یا بھی ام کو تلات شانہ، اور میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا، کسی نے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مارا گیا؟ کہا تھا نا مولا نے، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا۔ بس آخری جملے میں کہوں گا، بی بی پانی تو نہ ملا، مجھے معاف کیجئے گا۔ وَشِمْرُ جَالِسًا عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، شمر لئی حسین کے سینے پہ سوار تھا، اپنا نجس ہاتھ حسین کی داڑھی میں ڈال کے خنجر کی ضربوں سے